ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، نوجوانان ملت، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب جلیل نے ہمیں اور آپ کو قرآنی، ایمانی، روحانی نسبت پر اس خطۂ مراٹھواڑہ کی ایک نوخیز دینی درسگاہ خیر العلوم گنگاپور میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ خیر العلوم جس میں ہم اور آپ آج اس کے ایک عظیم الشان سالانہ اختتامی اجلاس میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر کی بنیاد پر جو آئے ہیں، ہمیں اپنے دامن کو خیر سے بھر کر اپنی زندگی میں خیر کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ ابھی اس ادارے میں پہنچ کر کوئی مسجد کے صحن میں اور کوئی ادارے کے بالکل چہار دیواری کے قریب جو کھڑے ہیں، ان سے میری ادباً درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اوقات میں سے قیمتی لمحات کو نکال کر جس مقصد کے لیے اس ادارے میں پہنچے ہیں، بلا تاخیر آپ شریک بزم ہو کر اپنے آپ کو علماء کرام، طلباء عزیز کے پروگرام سے اور علماء کے خطاب سے استفادہ کر کے اپنی زندگی میں حسین انقلاب لانے کے نیت کریں اور جذبات پیدا کریں۔ باقی میلوں میں اور بازاروں میں اور منتشر مقامات پر اپنی اپنی باتوں اور گفتگو کے لیے بہت سے مقامات اور بہت سے مواقع تھے، وہاں سے نکال کر آپ یہاں پر پہنچے ہیں، تو یہاں پر آپ کی نیتیں، آپ کے جذبات، آپ کے حوصلے اپنے اندر دین کو بیدار کرنے، دینی شعور کو پیدا کرنے اور دین ہی کے جذبے سے آپ تشریف لائے ہیں۔ اس لیے جو حضرات کونوں پر کھڑے ہیں یا جو اساتذہ کرام اپنے مجمع کو جوڑنے کی ذمہ داری پر متعین ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے آنے والے مہمانوں کو جو کسی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ طلبہ جو کسی وجہ سے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان کو پہلی فرصت میں جلسہ گاہ کے اندر پہنچا کر آپ ہمارا تعاون کریں۔ ماشاءاللہ اکثریت طلبہ کی ایسی ہے کہ جو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی اپنے اساتذہ کی
ہدایات کے مطابق یہاں پر متانت، سنجیدگی اور ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ ہی طلبہ یا تو ذمہ داری کو پورا کرنے کے جذبے سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے ادھر ادھر ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے پروگرام کے آغاز سے قبل آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے ابتدا میں ذوق و شوق اور ولولے کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ آخر تک ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پروگرام کو بحسن و خوبی پائے تکمیل کو پہنچائے۔ کسی نے کہا ہے کہ چلا ہوں نام لے کر تیرا اے دو جہاں والے، چلا ہوں نام لے کر تیرا اے دو جہاں والے، بچا کر ہر مصیبت سے مجھے منزل پر پہنچا دے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ پروگرام جس میں مکتب کے طلبہ بھی موجود ہیں، خیر العلوم کے طلبہ بھی ہیں، اور قریب میں ہماری دینی درسگاہ بھالگاؤں کے طلبہ اور طالبات بھی موجود ہیں، اور ہم اپنے آج کے اس پروگرام کو علاقے کی موقر شخصیات، جس سے میری مراد ہمارے جامعہ کاشف العلوم کے صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے علاقے کے عظیم جو ہے مقرر اور جو ہے علاقے کے بڑے محدث اور مفتی حضرت مفتی معیز الدین صاحب دامت برکاتہم، اور اسی طریقے سے ہمارے چکل تھانہ کے ناظم جناب مولانا ریاض الدین صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے والوج کے محتمیم مولانا سرور صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں اپنے جلسے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، وہ اپنے کسی ضروری اور عائلی اور جو ہے گھریلو مصروفیات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو شفا نصیب فرمائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی وہ حادثہ جو بہت ہی غمناک اور بہت ہی زیادہ جو ہے صبر آزما حادثہ ہے، اس حادثے سے دوچار ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو جو ہے حسنات کو اور درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا سعید صاحب، جن کو ہم رحمت اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہیں، اللہ پاک ان کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کے حسنات کو قبول فرمائے، سیئات کو درگزر فرمائے، اور اللہ پاک ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہرحال ہمارے آج کے ایک اور موقر مہمان جامعہ محمدیہ کے شیخ الحدیث اور رابطہ مدارس عربیہ کے صدر محترم اور جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب مالیگاوی دامت برکاتہم، جو شہر میں آ چکے ہیں، بہت جلد ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے۔ ہم ان تمام احباب کا جو ہے ادارہ خیر العلوم کے احباب، ارباب شورا کمیٹی کے افراد اور گنگا پور شہر کے نوجوان اور یہاں کے زندہ دل مسلمانوں کی طرف سے ان تمام موقر علماء کرام کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو اہلم و سہلم و مرحبا کہتے ہیں، اور آپ نے ادارے کی دعوت پر جو زحمت فرمائی اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ یا آپ جیسے آفتاب و مہتاب جیسی علمی شخصیات جو اس نوخیز ادارے کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تشریف آوری کو ادارے کی مزید ترقی کا ذریعہ بنائے۔ بہرحال ہر مجلس کا آغاز قرآن مقدس سے ہو تو ایسی دینی مجلس اور ایسی دینی محفل یہ باعث برکت ہوتی ہے،
رحمتوں کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کا سراپا بابرکت ہونا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا برک بالقرآن فإنہ کلام اللہ تعالی، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس سالانہ اختتامی اجلاس کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں۔ اس ادارے کے ہونہار طالب علم حافظ محمد الیاس منصوری کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئے اور قرآن مقدس کی تلاوت سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز کریں۔ حافظ محمد الیاس منصوری۔ جس کو چھوڑ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بہترین قرآن مقدس کی تلاوت چند آیات ہی صحیح اس طالب علم نے کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس طالب علم کے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ فرما کر قوم و ملت کی رہبری کے لیے ان کی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ بہت سے علماء کرام جو اداروں کے نظما ہیں، ذمہ داران ہیں، بہت سو تک ہماری نظر پہنچی ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سیفی جو اس ادارے کے ناظم ہیں، ان کی دعوت پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں اوسا لاتور سے آئے ہوئے جناب حافظ ہارون صاحب کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طریقے سے مدرسہ عثمان آباد سے تشریف لائے ہوئے مولانا رحمت اللہ صاحب کو کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے احباب ہیں ان سب سے درخواست کی جاتی ہے، جو ہمارے استقبال والے علماء کرام ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ آنے والے علماء نظما کا خیال رکھ کر
ان کو آپ اسٹیج پر جو ہے لے آئیں اور ہمارا تعاون کریں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہر گیا ہے کہ الزمی رویت وحدہ لا شریک لہو گویت، زمین سے جو کوئی پودا، زمین سے جو کوئی ذرہ اٹھتا ہے نکلتا ہے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ آئیے قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ کے لیے مدرسہ رقیہ للبنات بھالگاؤں کی 2 طالبہ، جس میں سے ایک عائشہ عبدالغنی اور دوسری سمیرہ شاہین، یہ دونوں طالبات آئیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ عائشہ، سمیرہ۔ بھالگاؤں کے ناظم صاحب اپنی بچیوں کو بلا تاخیر اسٹیج پر پہنچوائے تاکہ پروگرام میں کسی طریقے کی تاخیر نہ ہو۔ عائشہ، سمیرہ شاہین، ہنا۔ ہمارے گنگاپور کے امیر صاحب دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار، ان سے درخواست ہے کہ آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ یہ بھی دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے دربار میں ہماری دعا، کر دے ہم پر کرم اے خدا، اے خدا۔ تیرے دربار میں ہماری دعا، کر
माशाअल्लाह मदरसा रुक़ैया लिलबनात की ये बच्चियां बड़े अच्छे अंदाज में हम्द बारी ताला पेश कर रही थी। इन तालिबात को मदरसा आयशा लिलबनात अदूल के नाजिम साहब जनाब मौलाना शमशुद्दीन साहब की तरफ से 100 रुपये, इसी तरीके से मौलाना सादिक साहब की तरफ से 100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। अल्लाह पाक इनकी हौसला अफजाई के बदले दारैन में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ज़बाता बुवत दर दहाँ जाएगी, ज़बाता बुवत दर दहाँ जाएगी, सनाए मोहम्मद बुवत दिल पजीर। आइए हम्द बारी ताला के बाद दरबार रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं मदरसा अरबिया खैरुल उलूम गंगापुर के शोबे फारसी के तालिब इल्म सईद खां और इसी तरीके से अबू सालिम, ये दोनों तालिब इल्म आए और नाते पाक पेश करें। सईद खां, अबू सालिम। अब्दुल रशीद पटेल गोरेगांव वालों की तरफ से इन बच्चियों को 100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। इनके उस्ताद आए और ये इनाम ले जाए। माशाअल्लाह सब लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ तशरीफ फरमा है। दरमियान में थोड़ा सा खला है, जो हजरात थोड़े से पीछे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप थोड़े तकलीफ उठाकर आगे आ जाएंगे तो ये खला पूरा हो जाएगा और बाद में आने वालों के लिए सहूलत हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू अमीर हरम मैं फकीर जम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन मामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हो। मेरा घर खाक पर
اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، خیر البشر رتبہ تیرا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعی، آفاق تیرے سامعی، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے، دوریاں سامنے سے جوٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں، تو امیر حرم میں فقیر جم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو کہاں میں کہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ دونوں طالب علم بڑے اچھے انداز میں نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں ہو، جب ہو، جس طریقے سے ہو، کسی نے کہا ہے کہ ڈکشنری میں دو لفظ ایسے ہیں کہ جس کے تلفظ اور جس کے تکلم کے وقت ہاتھ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، اس میں سے ایک ہے محبت اور ایک ہے محمد۔ محبت اور محمد
کسی نے کہا ہے کہ زباں پہ بار الہی یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. اور کسی نے یوں بھی کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی, کہیے صلی اللہ علیہ وسلم, سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی, سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا اب سوا آپ کے, اے حبیب خدا اب سوا آپ کے, اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دلوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما کر اطاعت نبوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. نعت پاک پیش کرنے والے طالب علم کو بدر بھائی گنگا پور والوں کی طرف سے 100 روپے, احتشام پٹیل کی طرف سے دونوں طالب علم کو 200 روپے, تجوید القرآن پاٹور کیمپ کے ناظم جناب مفتی انصار صاحب کی طرف سے 200 روپے. اس طریقے سے دونوں طالب علم کو 700 روپے, ایک ایک طالب علم کو 350 روپے انعام میں دیے جا رہے ہیں. رشید پٹیل صاحب کی طرف سے 50 روپے کا انعام ہے, اور ایک صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام ہے, اور ایک صاحب کی طرف سے 50 روپے کا انعام ہے. اللہ پاک اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء کی محبت کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنے والوں کو دارین میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. آئے طالب علم کو ایک اور اپنا انعام لے جائے. قرآن مقدس ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے متعلق خود قرآن پاک یوں ناطق ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ پاک پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن مقدس سامان موعظت ہے, قرآن مقدس سامان شفا ہے, قرآن مقدس سامان ہدایت ہے, اور قرآن مقدس سامان رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے جو ہے افادیت اور قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے مدرسہ خیر العلوم گنگا پور کے عربی دوم کے طالب علم آ رہے ہیں اور قرآن پاک کا تعارف تقریری شکل میں پیش کرنے جا رہے ہیں. عربی دوم کے طالب علم ہیں حافظ محمد عمران ولد شیخ مبین صاحب, حافظ محمد عمران ولد شیخ مبین صاحب. وہ تشریف لائے اور قرآن کے تعارف کے عنوان سے اپنی تقریر پیش کریں. ماشاءاللہ درمیان میں جو خلا تھا وہ خاصا پر ہو چکا ہے, ابھی بھی تھوڑی سی جگہ باقی ہے. جو حضرات پیچھے انتظام میں لگے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ آنے والے مہمانوں کو پیچھے بٹھانے کی بجائے تھوڑا سا آگے بٹھائیں تاکہ یہ خلا بھی پر ہو جائے. ارے بھائی نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ, مہمان خصوصی, معزز سامعین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عظیم الشان جلسے دستار بندی میں
میں تقریر کا عنوان ہے قرآن کا تعارف، قرآن کی زبانی۔ محترم سامعین، قرآن کریم دنیا کی عظیم ترین کتاب بھی ہے اور مظلوم ترین کتاب بھی۔ دنیا کی کسی شخصیت پر یا کسی قوم پر یا کسی کتاب پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا خود مسلمانوں نے قرآن کریم پر کیا ہے۔ ہم قرآن کے نام پر تقریبات منعقد کرتے ہیں، ہم اپنے جلسوں کی رونق کے لیے تو اسے پڑھتے ہیں، ہم جھوٹے قسمیں کھانے کے لیے اسے اپنے سروں پر تو رکھتے ہیں، ہم بیماروں کی شفا کے لیے اسے تعویذ تو بناتے ہیں، ہم اسے خوبصورت غلاف بھر کے اسے المار کی زینت بناتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حقیقت شناس شاعر کے اشعار حقیقت کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں جب قرآن سے اس کی خصوصیات اور صفات کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو قرآن کریم مجھے اپنی سب سے پہلی خصوصیات یہ بتاتا ہے کہ میں ایسا کلام ہوں جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ میری ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حکم، ہر خبر پر پیشن کو قطعی یقینی ہے۔ دنیا کو کوئی فن ایسا نہیں جو شک و شبہ سے بالا تر ہو، کوئی کتاب، کوئی تحقیق، کوئی ایجاد ایسے نہیں جو بگاڑ و فساد سے پاک ہو۔ سائنسدانوں کی سائنس، حکیموں کی حکمت، اسکالروں کی تحقیقات، ارباب قلم کی کتابیں، کوئی بھی چیز شکوک و شبہ سے خالی نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ لوگ ایک دوسرے کی تردید کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہر قسم کے شک و شبہ سے خالی ہے، اس سے تردید کا کوئی ڈر نہیں۔ اس کا سب سے پہلا اعلان یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ صدر عزیز وقار، میں بتلا رہا تھا کہ قرآن اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے، وہ اپنا مقصد نزول اور اپنی خصوصیات خود پیش کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں کہ تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے تو بتلاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اگر آپ پوچھیں کہ تو کس رات میں نازل ہوا ہے تو بتلاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر نازل کیا ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ تو کدھر نازل ہوا ہے تو بتلاتا ہے فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ، اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ تجھے کون لے کر آیا ہے تو بتلاتا ہے قل نزل روح القدس، کہہ دو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے تو بتلاتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والا، صاحب عرش عظیم مرتبہ والا، جس کا کہا مانا گیا، اس کے علاوہ امانتدار بھی ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ تو کس کی طرف سے نازل ہوا ہے تو بتلاتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کردہ شفیق مہربان کی طرف سے۔ اگر آپ پوچھیں کہ تو کس زبان میں نازل ہوا ہے تو بتلاتا ہے بلسان عربی مبین، کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ تیرا مقصد نزول کیا ہے تو بتلاتا ہے ہدی للناس، میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ محترم سامعین، قرآن کا تعارف، قرآن کی زبان تو آپ سن چکے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو اس ذات مقدس کے شان شہادت بھی سنا دوں جس ذات پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کلام کی وجہ سے رب کریم بعض لوگوں کو رفعت اور عظمت عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو پست و ذلت میں پھینک دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو سچے دل سے قرآن پر ایمان لائے، اسے سمجھ کر پڑھا، اپنے اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اس پر عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بلندی عطا کی کہ آج تک زمین و آسمان میں کی بلندی کی چرچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظمت عطا کی کہ عظمت اور جہتوں کے بڑے بڑے مدعے ان کے پاؤں کے ٹھوکر بن گئی، اور ان تاج کسریٰ اور تخت قیصر کو اپنے پاؤں پر ڈھون ڈالا۔
وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے باسی تھے، اونٹوں کے چروائے تھے، بھیڑوں کے گلےبان تھے، علم حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظم ذلیل حقیر تھے، مگر جب ان قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشہ بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ یہ دنیا حیران تھی کہ جنگلی کیا سے کیا بن گئی، اور ہم نے آج قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہماری مقدر بن گئی، ذلت اسے ہماری نصیب ٹھہری، آج بھی ذلت اسے ہماری نصیب ٹھہری۔ کفار ہماری ذلت پہ بھکتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، رافضی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم بلند چھوٹے بستوں میں کیوں گرے؟ ہم عزت تحریم کے تختہ سے کیوں محروم ہوئے؟ جدید تہذیب تمدن کے کیوں ہم دل دادا ہے؟ ہم اب تک سیاسی اور معاشی غلامی میں مبتلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اسے خوبصورت غلافوں بھر کر کے اسے المار کی زینت بنا دی، ہم نے اسے مرد و کلام بنا دیا، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں کہا وہ اور کہا ہم۔ ان کی زبانیں قرآن کو نہ بچھنا تھا، قرآن کی شان تھا، قرآن کا مقام تھا۔ ان کے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے قرآن سے آشنا ہوتی، ان کے بچوں کی مائیں قرآن کی لوریاں سناتی۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہارمونیم اور سارنگی اور موبائل ہے، ان کی زبانوں پر فحش گانوں کے بول ہے، ان کی آنکھوں کو اوریانے سے ٹھنڈک ملتی ہے، ان کے کان مشرقی مغربی موسیقی میں حالات محسوس کرتے ہیں، فلمیں ان کا انڈا بچھنا ہے۔ ہمارے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے گانوں اور گالوں سے آشنا ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی مائیں کلمے اور دعائیں سکھانے کے بجائے اس کو ڈسکو ڈانس سکھانے فخر محسوس کرتی ہے۔ لیکن بزرگوں کی طرف ہماری نسبت ہے، وہ دنیا کے عیش پرست سے اور لہو و لعب سے کبھی متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ کے کلام سے خود متاثر ہوتے تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، پستیاں ہماری مقدر بن گئی۔ آج بھی ہم قرآن سے اغلا برپا کر سکتے ہیں، اپنے خوئی ہوئے عزت وقار بحال کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ حامل قرآن اور حافظ قرآن کو خیرکم بنا دیتا ہے، اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، قرآن مقدس کو نازل کرنے والی قسم، جس معاشرے میں قرآن کی حکمرانی ہوگی وہ معاشرہ بے مثال ہوگا، جس ملک میں قرآن کا نظام ہوگا وہ ملک بے مثال ہوگا۔ اگر تم بے مثال بننا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنا لو، اسے اپنے سینے سے لگا لو، روحوں کو چمکا لو۔ اللہ کے لیے قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے اور حفظ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیے۔ اپنے علماء اور اماموں سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سکھائے اور پڑھائے اور سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے سچا عشق نصیب عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گے ظلمت اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس تقریر کرنے والے طالب علم کو ایک صاحب کی طرف سے 100 روپے اور ایک صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم مدارس کی اہمیت کے عنوان پر ایک تقریر پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے پیش کر رہے ہیں عربی دوم کے طالب علم حافظ عمران محمد سبحان۔ حافظ عمران محمد سبحان آئے اور اہمیت مدارس پر اپنی تقریر پیش کریں۔ اطہر لاہوری صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان ذی وقار، مہمان خصوصی، مقرر خصوصی، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین کرام، آج کی جلسے تقسیم اسناد اور دستار تکمیل حفظ قرآن کے مجلس میں میری تقریر کا موضوع انتہائی اہم، افضل و اکرم، اشرف و اعلیٰ، برتر و بالا ہے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے مذہب اسلام کے عظیم الشان مہکتی کیاریوں یعنی دینی مدارس کے خلاف شب روز ہونے والے پروپیگنڈے کی حقیقت آشکارا کرنے اور ان کی اہمیت و عظمت
منفعت و بلندی، رفعت و برکت اور شان و شوقت اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے میں دینی مدارس کی کیا اہمیت و ضرورت ہے؟ توجہ کیجئے، کوئی بھی ہوش مند مسلمان ایسا نہیں جو یہ بات نہیں جانتا کہ ان مدارس کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرے میں اسلامی اخلاق و فضائل زندہ ہو رہے بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں انہی کے بس اب جاری و ساری ہے۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر کسی اسلام معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اسلامی تعلیمات ہی سے ہر ایک اسلام معاشرے کی بنیاد اور داخل ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا منبع ہے۔ اور دینی مدارس کا مقصد اس کی سوا کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے ماہرین اور اسلامی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شریعت پر دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کی جائے، جو آگے چل کر مستقبل میں مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے اور مسلمانوں کی بنیادی و ضروری تعلیم کو عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی حقانیت و صداقت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے۔ اور بلا شبہ یہ مدارس اپنے اس بلند و عظیم مقصد کے حصول میں 100% نہ صحیح بحمد اللہ حد تک کامیاب رہے، لیکن آج ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے، ان پر نت نئے اعتراضوں کے غول در غول ہے، اور مسلمانوں کے ابدی دشمن انگریز، یہود، ہنود اسلام کے انقلاب کو مٹانے میں مصروف ہے، اور اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور نام نہاد مسلمان حکمراں ان کے دوست ہیں۔ انہی سے مدارس کے طلبہ مقور و مغلوب ہے اور بے جا پابندیوں کی زنجیر محبوس ہے۔ لیکن میری بات سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی سرزمین پر کفر کا کوئی طوفان کھڑا کیا گیا تو ازلیات اور ازلیات کے شکار انسانوں کو بنایا گیا، ان کو ملت وحدت کا سما بنا گیا۔ تب انہی مدارس کے طلبہ، علماء، فضلاء نے ان مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، ظلم جبر کو دفع کیا، اخوت و بھائی چارے کو عام کیا، اسی طرح ہزار مشکلات میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ ہاں یہ اسلام کی عظمتوں کے نشاں ہیں، انہی سے ملت کے جذبے جواں ہیں، مگر دشمنی ہے مسلمان کو ان سے کہ نبیوں کی میراث بڑھتی یہاں ہے۔ جی ہاں محترم سامعین، انہی مدارس نے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، مدبر، مفکر، مقرر، شاعر و ماہر سیاستداں اور صحافی تیار کیے، اور ایسے عظیم الشان فقہا، علماء، بلغاء، صلحاء، اتقیاء، ازغیاء، اکابر و شیوخ پیدا کیے، جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو شرشاری، عمل کو بیداری، فکر کو وسعت، نظر کو حدت، زبان کو شیرینی، دلوں کو وسعت اور عقیدوں کو پختگی نصیب ہوتی ہے۔ سامعین محترم، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مکتبوں کو اسی حالت پہ رہنے دو، غریب مسلمانوں کو بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی ہوگا وہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ سامعین محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہندوستان کے مسلمان ان مدارس کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس حکومت کے باوجود آج وہاں غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمر اور باب الاختین کے نشانات کی سوا اسلامی تہذیب و تمدن کے اثر کا کوئی نقش نہیں ملتا، اسی طرح ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے باوجود اسلامی تہذیب کا کوئی اثر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا علی ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کارگاہ ہے جہاں دین کے داعی اور اسلام کی سپاہی دار ہوتے ہیں، یہ وہ کارخانے ہیں جہاں قلب و نگاہ اور ذہن و دماغ ڈلتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے پوری کائنات کا احتساب کیا جاتا ہے، جہاں سے پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتانا چلوں کہ ان مدارس سے تعلق کسی تقویم، کسی تمدن، کسی کلچر اور کسی زبان اور عادت سے نہیں ہوتا کہ ان کی قدامت کو شبہ یا ان کے زوال کا اندیشہ کیا جائے، ارے ان کا تعلق براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے ہے جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی ہے، اس کا تعلق اس انسانیت سے ہے جو ہر دم جوا ہے اور اس زندگی سے ہے جو ہمہ وقت روا دوا ہے۔ سامعین محترم، مدرسہ ایسی جگہ ہے جہاں نبوت و رسالت کی ابدیت اور انسانی زندگی کا نمو اور حرکت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی،
یہاں کی خاک سے انسان ڈلتے ہیں. اور ایسے امیر شریعت کٹک اڑیس حضرت مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دور میں تحفظ ایمان کا واحد ذریعہ دینی تعلیم اور دینی مدارس کے قیام ہے. جس طرح دنیا میں ہر حکومت اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے فوج اور ضروری آلات حرب رکھتی ہے اور اس کے استحکام کے لیے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس پر خرچ کرتی رہتی ہے، کاش کہ آج کا مسلمان بھی ان مدارس کو دین محمدی محفوظ قلعے تسلیم کرے اور ان کے اہمیت وفادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بطور اسلامی وجہ کو اس پر خرچ کرے. کیونکہ رشتہ دیوار ادھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیونکہ رشتہ دیوار ادھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو وہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. کیوں لڑے ہم آپس میں ایک سنگ پر، کیوں لڑے ہم آپس میں ایک سنگ پر، اس میں نقصان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے، آپ اس زمانے میں غور کر لیجئے، کہیں کوئی تصنیف و تعریف کا میدان ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، دعوت تبلیغ کا میدان ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، وعظ و خطابت اور صلاح حق ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، خانقاہ اور صوفیانہ نظام ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے. اس لیے میں کہوں گا میرا مدرسہ میری زندگی ہے، میری آبرو میری ہر خوشی ہے، نہیں اس جہاں سے مجھے غرض کوئی، تجھے سے ہر گھڑی میری دل لگی ہے. بہت پوچھتا ہے زمانہ مجھ سے وہ کیا شے ہے جو تجھ کو مجھ سے ملی ہے، سنو میں بتانے چلا ہوں آج سبھی کو، سنو میں بتانے چلا ہوں آج سبھی کو، یہاں دین حق کی صدا رہبری ہے، یہاں برسات انوار کی ہر گھڑی ہے، ملی دین حق کی مجھے آ گئی ہے، انہیں نعمتوں سے میرا دل غنی ہے. میری زندگی کا یہ وہ ستارہ، میری زندگی کا یہ وہ ستارہ، میری زندگی کے واسطے سدا روشنی ہے. اب آخر میں اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. فدا تجھ پہ ہے خیر العلوم میری جاہیں کہ تو مرکز نور و دار الاما ہے، بلندی تیری برتر آسماں ہے، بلندی تیری برتر آسماں ہے، تجھے پیار کرتا یہ سارا جہاں ہے. کوئی پوچھے کیا یہ سب کچھ تو کہہ دوں، کوئی پوچھے کیا یہ سب کچھ تو کہہ دوں، چمکتا ہوا دین کا گلستہ ہے. وما علی البلاغ. ماشاءاللہ یہ تقریر کرنے والے طالب علم کو شیخ آصف پٹیل صاحب کی طرف سے 200 روپے کا انعام، اسی طریقے سے مدرسہ مفتاح العلوم والوج کے ناظم جناب مولانا سرور صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. فجزاکم اللہ خیر الجزا. اب اس کے بعد مراٹھی زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے عربی دوم کے طالب علم حافظ محمد عمران کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور مراٹھی زبان میں تقریر پیش کریں. حافظ محمد عمران. جامعہ ابو ہریرہ بدناپور کے ناظم جناب مولانا قاری محمد علی صاحب جہاں کہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. اسی طریقے سے اوسا کے ناظم حافظ ہارون صاحب، اسی طریقے سے مولانا رحمت اللہ صاحب، ان سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیب رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاة والسلام. अल्लाहच्या कृपेने तो भाग्यवान झाला, अल्लाहच्या कृपेने तो भाग्यवान झाला ज्याच्या हातात संपूर्ण कुराण आला. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय, माननीय आणि आदरणीय गुरुजनवर्ग व प्रमुख अतिथी व उपस्थित असलेले मान्यवर व सर्व गावकरी मंडळी, मी आपल्या समोर कुराण पवित्र ग्रंथ या विषयावर बोलणार आहे. तरी आपण शांततेने ऐकाल अशी मी आशा बाळगतो.
सर्वात प्रथम मी त्या अल्लाहची तारीफ करतो ज्या महान व श्रेष्ठ अल्लाहने आम्हा सर्वांचा समावेश मानव जातीत करून आमच्यावर अनेक उपकार केले आहे आणि आम्ही सर्व मानव जातीसाठी एक असा पवित्र ग्रंथ दिला जो सर्व मानवांचे प्रत्येक मार्गावर मार्गदर्शन करतो आणि तो पवित्र ग्रंथ कुराण आहे. मित्रांनो, मी सुरुवातीला पवित्र कुराणच्या एका लहानशा आयतीचे व छोट्याशा हदीसचे पठण केले ज्याचा थोडक्यात अर्थ असा आहे की स्वतः अल्लाह ताला पवित्र कुराणाबाबत सांगतो की आम्हीच कुराणाला अवतरले आहे आणि आम्ही स्वतः त्याचे रक्षक आहे. आम्हा सर्वांचे प्रेषित मोहम्मद साहेब म्हणतात सर्वात श्रेष्ठ तुमच्यात तो आहे जो कुराण शिकतो व शिकवितो. प्रिय बंधूंनो, कुराण सदैव राहणार असा ग्रंथ आहे. कुराण सर्व मानवांचा ग्रंथ आहे. कुराण सर्वांना मार्गदर्शन विणार असा ग्रंथ आहे. कुराण न्याय, सत्य, श्रद्धा, सबुरी, एकता, समानता आणि मानवतेचा संदेश देणारा असा ग्रंथ आहे. पवित्र कुराण हे जगात सर्वात अधिक वेळ वाचला जाणारा आणि त्याचप्रमाणे तोडपाड करणारा आणि श्रद्धावंताचे दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणारा असा ग्रंथ आहे. वाईट मार्गाचा अवलंब करण्याची परवानगी न देणारा असा ग्रंथ आहे. कुराण असं म्हणतो की प्रत्येक माणसाला आपल्या जीवनातला एक एक क्षणाचा हिशोब द्यायचा आहे. हे शिकवण सर्व पेशंटची होती. आदम अलैहिस्सलाम पासून जे पहिले पेशंट होते त्या पेशंटापासून सर्व पेशंट सुद्धा हे सांगितले. कुराण म्हणतो की सर्वाचे ईश्वर एक, सर्वाचे आई वडील एक, जगातला प्रत्येक माणूस आपसात भाऊ बहीण आहे, सर्व मानव जात एकच माता पिता संतान आहे. हे शिकवण सर्व पेशंट दिली आणि हे सत्य आहे. आपण सर्व सारखे आहोत. आपलं बोलणं आणि विचार करणं सारखे आहे. आपलं सर्व काम सुद्धा सारखे आहे. म्हणून आम्ही एकच अल्लाहची आणि एकच ईश्वराची निर्मिती करायला पाहिजे हवी. तसेच कुराण बाबत भालचंद नेमाडे म्हणतात कुराण एक अप्रतिम काव्य आहे. मुळातले आणि भाषेतलं कुराणातील गीता फारच क्वचित आढळले असे आहेत. ऐकताना तृप्त व्हा एवढे ते सुंदर काव्य आहे. ई डिनेसा म्हणतात पवित्र कुराण हे जगात सर्वात अधिक वाचवणे ग्रंथ आहे. 10 दिवशी पैगंबर मोहम्मदाचे जगभरातील अनुयायी 5 वेळा पठण करतात. गजनीच्या तलवारी म्हणून हे तर त्याच्या इस्लामच्या तत्व प्रणालीच्या साधेपणामुळे इस्लामचा प्रसार झाला. ख्रिश्चन जगाला त्याने प्रभावित केले. आद्य आशियामध्ये हिंदुस्थान आणि पूर्वेतील देशात त्याचा प्रसार झाला. रेवरंडजी महारगोलत म्हणतात जगातील प्रमुख धर्मग्रंथामध्ये पवित्र कुराण महत्वाचे स्थान आहे. या ग्रंथाने मानवी विचारास आणि चारित्र्यास एक नवी दिशा दिली. मित्रांनो, असे अनेक मान्यवर आहे ज्यांनी कुराणला सर्वश्रेष्ठ महान ग्रंथ मानले आहे. कुराण मानवांना सत्कृत्य करण्याचे आदेश देतो, वाईट कृत्यापासून दूर राहण्यास सांगतो. तो सांगतो की प्रत्येक माणसाला आपल्या जीवनातले एक क्षणाक्षण हिशोब बरोपर्यंत जीवनात द्यायचा आहे. त्यामुळे सत्यानं वागा, चांगलं वागा. स्वतःला प्रश्न विचारा की मी कोण आहे, माझा ईश्वर कोण आहे, माझा निर्माता कोण आहे, मला कोण बनवलं, असं का बरं बनवलं आहे, माझा इथं जिवंत राहण्याचा उद्देश काय आहे, मी काय करीत आहे आणि मला काय केले पाहिजे. खाऊन पिऊन मरून जाणं हा वेळेस माझा उद्देश नाही. एखादं घर बांधलं हा वेळेस माझा उद्देश नाही. ईश्वराला प्रसन्न करणे हा माझा उद्देश आहे. पण तो माझा मालक आहे. तो मालक असल्यामुळे त्यांनी सांगितले प्रमाणे मला जीवन जगायला हवी. म्हणून आम्हा सर्वांसाठी गरजेचे आहे की आम्ही सर्व पवित्र कुराण पठण करावे आणि त्यानुसार आपले जीवन जगावे. शेवटी मी अल्लाहशी प्रार्थना करतो की अल्लाह आम्हा सर्वांना पवित्र कुराण पठण करण्याची सुबुद्धी दे. आमीन. वमा अलैना इल्लल बलाग. माशाअल्लाह, ये तालिब इल्म जिसने मराठी ज़बान में तकरीर की उनको जनाब मौलाना सैयद इदरीस मिफ्ताही साहब की तरफ से 100 रुपये, नाजिम मदरसा हजरत हफ्सा लिल बनात, इसी तरीके से मुफ्ती रफ़ात साहब औरंगाबादी, उस्ताद दारुल फला पिपला, उनकी तरफ से 50 रुपये, कारी खलील साहब नाजिम शाहजहाँपुर की तरफ से 100 रुपये और शेख आसिफ भाई की तरफ से 100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। इदारे ने अपनी कारकर्दगी को पेश करने के लिए माशाअल्लाह तकरीबन 50 के करीब तलबा का प्रोग्राम तय किया है, लेकिन कुरान मुक़द्दस हमको ये तालीम देता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद, जो कानून है कानून के तहत हमें हर काम करना चाहिए।
इसलिए हम हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह जितना हमको वक्त दिया गया है उसके अंदर ही ख़त्म कर देंगे। तो अब हम प्रोग्राम को मुख्तसर करने जा रहे हैं और दरमियान में हमारे दरमियान जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ के मशहूर नात ख़्वां जनाब कारी हुसैन अहमद साहब मारूफी दामत बरकातुहुम हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप नाते पाक पेश फरमाएँ, हम्द के चंद अशआर पेश फरमाएँ और उसके बाद इदारे के चंद तलबा कुरान पाक की तिलावत करके तर्जमा करेंगे और उसके बाद हमारे मुअक्कर उलमाए किराम के बयानात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए जो हजरात खाना खिलाने का सिलसिला शुरू किए हुए हैं वो बराए करम अभी वो सब सिलसिले को मौकूफ़ कर दे और जो मेहमान हजरात इधर उधर हैं वो बराए करम जलसागाह में तशरीफ़ ले आए। कारी हुसैन अहमद साहब मारूफी तशरीफ़ लाए और अपना कलाम पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। हम्द बारी ताला से पहले दो चार शेर नाते पाक के मुलाहिदा फरमाएं। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, 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 ये रूह मदीने की हवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है। मुमकिन ही नहीं कोई मुसीबत मुझे रोके, मुसीबत मुझे रोके, मुमकिन ही नहीं कोई मुसीबत मुझे रोके, मुसीबत मुझे रोके, मुमकिन ही नहीं कोई मुसीबत मुझे रोके, मुमकिन ही नहीं कोई मुसीबत मुझे रोके, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। और नाते पाक का और एक शेर मुलाहिदा फरमाए कि दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, और जन्नत को मुस्तफ़ा का वफादार चाहिए, दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, और जन्नत को मुस्तफ़ा का वफादार चाहिए, रिज़वां तेरी बहिश्त को देखेंगे बाद में,
رسول کا دیدار چاہیے پہلے میرے رسول کا دیدار چاہیے جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اللہ 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 بول اللہ 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 بول اللہ 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 بول سانسوں پر لکھ یہی وظیفہ سانسوں پر لکھ یہی وظیفہ ہے سب سے انمول اللہ 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 بول اللہ 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 بول وہ واحد ہے وہ یکتا کوئی نہیں اس کے جیسا وہ واحد ہے وہ یکتا کوئی نہیں اس کے جیسا سچائی کی دنیا میں تو دل کی آنکھیں کھول اللہ 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 بول اللہ 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 بول آدم و حوا کا ورثہ ہے تیرے جسم فانی میں ہاں تیرے جسم فانی میں تیری خاکہ میں ہوئی ہے عرش بری کے پانی میں ہاں عرش بری کے پانی میں آدم و حوا کا ورثہ ہے تیرے جسم فانی میں ہاں تیرے جسم فانی میں تیری خاکہ میں ہوئی ہے عرش بری کے پانی میں ہاں عرش بری کے پانی میں کعبہ جس کا سینہ ہے جس کا نور مدینہ ہے کعبہ جس کا سینہ ہے جس کا نور مدینہ ہے قرآن ہے جب ہاتھ میں تیرے کیوں ہے ڈاواڈول اللہ 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 بول اللہ 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 بول دنیا دنیا کرتا رہا تو یوں ہی چکر کھائے گا ہاں یوں ہی چکر کھائے گا در در کی ٹھوکر کھائے گا کچھ نہ تجھے مل پائے گا ہاں کچھ نہ تجھے مل پائے گا نبیوں کی باتوں کو سن فضل کرم کے موتی چن نبیوں کی باتوں کو سن فضل کرم کے موتی چن سچی ہے بس خاک سچی ہے بس بات خدا کی باقی سب ہے جھول اللہ 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 بول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول سلام قاری حسین صاحب معروفی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ کر رہے تھے اور وقت کے بہت بڑے ولی مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب رامپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہو. اللہ پاک ہم سب کو دل و جان سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تو اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر و تازہ رکھ. اس کے مطابق ہم سب کو ذکر خدا سے سرشار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. قبل اس کے کہ ہم موقر علماء کرام کے خطابات کا سلسلہ شروع کریں، ہمارے مدرسہ عربیہ خیر العلوم کے چند طلبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے اور اس کو اردو، مراٹھی، انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے. چنانچہ عربی سونگ دنیا سونگ کے طالب علم امان پٹھان، یونس پٹھان، محمد عباد عبداللطیف، سلمان خان عبدالرحمن اور محمد خضر عبدالجبار یہ آئے اور آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ پیش فرمائیں. علماء کرام کے خطابات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. جو حضرات ادھر ادھر ہوں برائے کرم جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. मी आपल्याला शैतानापासून अल्लाहमध्ये शरण शोधतो. I seek refuge of Allah from the rejected Satan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. अल्लाहच्या नावाने आरंभ करतो जो फार मोठा आहे, कृपायावान आणि अतिशय दयावान आहे. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. अल्लाह शिवाय कोणीही ईश्वर नाही, तो स्वतःहून परिपूर्ण सर्वांच्या घराच्या भावानं राहे. Allah, there is no God but He the living, the self-sustaining. لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. त्याला झोप येत नाही आणि इंद्रा म्हणजे विटीत नाही. No slumber can seize him nor sleep. له ما في السماوات وما في الأرض. اسی کے قبضے قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. पृथ्वीवर जे काय आहे व आकाशात जे काय आहे ते त्याचेच आहे. He is all things in the heavens and on earth. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وہ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ त्याच्या अनुज्ञेशिवाय त्याचे पुढे शिफारिश करेल असा कोण आहे? How can medicate with him except by his permission? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. تمہارے آگے اور پیچھے کی تمام باتوں کو جانتا ہے. त्याच्या मागे काय आहे व त्याच्या पुढे काय आहे हे सर्व तो जाणतो. He knows whatever was before them and whatever shall come after them. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اور کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے وہ چاہے. आणि तो इच्छिल त्या व्यतिरिक्त त्याच्या ज्ञानाचा कोणताही भाग मिळू शकत नाही. And they do not encompass anything of his knowledge expert as he wills. وسع كرسيه السماوات والأرض. اس کی کرسی یعنی اس کا علم اور اس کی قدرت گھیرے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو. आणि त्याचा सांभाळ करणे त्याला सोपे आहे. His throne extends over the heavens and the earth. ولا يؤوده حفظهما. اور ان کی حفاظت سے وہ کبھی نہیں اگتا تھا اور نہ تھکتا ہے.
आणि त्याचे सांभाळ करणे त्याला सोपे आहे. And he feels tiredness in guarding them. وهو العلي العظيم. اور وہ بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے. तो फार उदात्त و महान आहे. For he is the high, the supreme. صدق الله العظيم. اللہ نے سچ فرمایا جو عظمت والا ہے. Allah ने सत्य फरमाविले तो सर्वशक्तिमान आहे. God Almighty speak the truth. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین